دن سے ڈے بائی ڈے عزت دے رہا ہے. سر کتنا ضروری ہے خادم کے لیے تعلیم کا ہونا؟ یہ بہت زبردست اور بہت خوبصورت اور حالات آخرہ میں سمجھتا ہوں اس جواب کی بڑی اشد ضرورت ہے کلیسیوں میں. ہمارے یہاں تو فقدان یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مسیح کے شاگرد بھی سارے ان پڑھ تھے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں تعلیم کی ضرورت نہیں ہے. بائبل میں لکھا ہے کہ خداوند کا خوف علم کا شروع ہے. تو ہمیں بوتھ سائڈ آف نالج جو ہے نا یہ ہمارے پاس لازمی ہونا چاہیے. ایک تو سیکولر نالج ہے، دنیوی یا دنیاوی علم ہے، اور دوسرا ہے الہام اکمل یعنی خدا کے کلام زندہ جاوید معتبر و متبرک خدا کا زندہ کلام، اس کے بارے میں بھی ہمارے پاس علم ہونا چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ شاگرد جو تھے وہ سارے یہودی تھے. ابتدائی 12 رسول جو کہلائے شاگرد، ویسے تو بہت لمبی فہرست ہے شاگردوں میں سے، لیکن 12 شاگرد جو رسول کہلائے جن کو رسولوں کا لقب ملا وہ سارے یہودی تھے. اور یہودی کو چائلڈہڈ لائف سے مطلب باقاعدہ جو ہی بچہ مادر بطن سے پیدا ہوتا تھا، مادر بطن سے پیدا ہونے تک بلکہ مادر شکم سے وہ اپنے بچوں کو ایسی مطلب ماحول ان کو ایسی انوائرمنٹ دیتے تھے جس سے جو بچہ ابھی مادر بطن میں جناب گرو کر رہا ہے وہاں سے چیزوں کو سیکھنا شروع کر دے. آپ اندازہ لگائیں نا کہ بچہ مادر شکم میں جب 6 ماہ کا ہوتا ہے، آج کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی یا سائنس کہہ رہی ہے میڈیکل سائنس، بچہ 6 ماہ کا مادر بطن میں سیکھنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ کہاں سے ہم نے سیکھا؟ بائبل میں سے، کیونکہ لکھا جو ہی جبرائیل امین فرشتے نے مریم طاہرہ صدیقہ طیبہ کو یہ پیغام دیا کہ تیرے بیٹا ہوگا، اور اس کو کنسیو کیا، قبول کیا. اور بائبل میں لکھا ہے کہ وہ اپنی رشتہ دار رشبہ کو ملنے گئی. تو جو ہی مقدسہ مریم نے جسے مقدسین کی ماں اور ام المومنین کہا جاتا ہے سلام کیا بی بی الشبہ کو، تو لکھا ہے کہ بی بی الشبہ نے کہا یہ مجھ پر کیسا فضل ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے گھر میں آئی، کیونکہ جو ہی تیرے سلام کی آواز میرے کان میں پڑی بچہ ہمارے خوشی سے رحم میں اچھل پڑا. تو تب تو یہودیت میں یہ نظام تھا. اب جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو فرسٹ 5 ایئر جو تھے سر وہ باقاعدہ ماں بچوں کو دودھ پلاتے ہوئے بھی شریعت سکھاتی تھی. یہاں تک کہ اس کے لیے روایات یہودیت موجود ہیں کہ جس توے پہ پہلی روٹی بناتے تھے اس توے پہ 10 احکام لکھے ہوتے تھے، قضاء ہوتے تھے، اور وہ پہلا نوالا جو ہوتا تھا. اور یہودیت میں یہ نظام تھا کہ اگر وہ کھانے کی ٹیبل پر یا میز پر یا دسترخوان پر بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، اگر وہ شریعت مرسلی کا ذکر نہ کریں تو وہ کھانا سمجھتے تھے ایسے ہے جیسے سور کا گوشت کھا رہے ہیں. اور وہ لیکوڈ پانی یا جوس یا میں جو کچھ بھی پیتے تھے وہ ایسے سمجھتے جیسے سور کا خون پی رہے ہیں. یہاں تک وہ شریعت کا ذکر کرتے تھے، چلتے اٹھتے بیٹھتے. تو فرسٹ 5 ایئرز اس لیے دنیا نے جو سیکھا ہے کہ بچے کی جو پہلی درسگاہ ہے وہ ماں کی گود ہے، تو یہ اہل یہود سے بنی اسرائیل سے یا روایات یہودیت یا تورات شریف سے دنیا نے اس کو لیا ہے. اس لیے یہ بنیادی چیز ہے. جو ہی بچہ 5 سال کا ہوتا تھا تو ماں اپنے عزیزوں کے سامنے اس کی انگلی اس کے والد کو پکڑاتی تھی، اور قریب جو مدرسے ہوتے تھے مذہبی وہاں وہ لے جاتے تھے، اور باقاعدہ ان کو 5 سال تک باپ کی ذمہ داری تھی وہ کھیتی باڑی کرے یا کسی کی نوکری کرے، جاب کرے، کچھ بھی تھا اس زمانے میں وہ کرے، اور بچے کی ذمہ داری آج یہاں ساری ذمہ داری والدہ پہ ڈال دی ہمارے زیادہ تر بھائیوں نے. تو یہ بھی سوچنے والا مقام ہے کہ ہم سمجھتے شاید بیوی چلے اگر خاندان مینج کر سکتا ہے تو وی شوڈ مینج کرنا چاہیے. تو جو ہی بچہ 10 سال تک پہنچتا تھا تو 2 سال اس کو باقاعدہ ہاسٹلائز کیا جاتا تھا، وہ ہاسٹل میں گزارتا تھا. تو 2 سال جب ہاسٹل میں گزارتا تھا تو 2 سال کے بعد ان کو باقاعدہ ربیوں کے سامنے پیش کیا جاتا تھا، ربی سوال جواب پوچھتے تھے. اور جب ربی سوال جواب پوچھتے تھے اور اگر وہ بچہ ان سوالوں میں یہ سیاحت لفظوں میں کہ پاس ہو گیا تو پھر اس کو ایک سند دیتے تھے جسے ابن شریعت کہا جاتا تھا. کہا جاتا یہ سن آف لا ہے، یہ ابن شریعت ہے، وہ اس کو سرٹیفکیٹ دیتے تھے. اور پھر گھر میں لا کر باپ ایک ضیافت کرتا تھا اور اسے ایک چیئر پہ بٹھا کے ایک بندہ ادھر سے ایک ادھر سے اٹھا کر باپ سب کو مخاطب کر کے کہتا تھا یہ میرا پیارا بیٹا جس سے میں خوش ہوں. کیوں؟ کیونکہ یہ ابن شریعت ہے. اور سیم مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ہیکل میں گئے جب پاکیزگی کے دن پورے ہوئے اور شمعون نے آپ کو دیکھا کہ میں نے میری آنکھوں نے تیری نجات کو دیکھ لیا. اور اس کے بعد فوراً آپ دیکھتے ہیں 12 سال کی عمر میں مسیح نظر آتے ہیں، کیونکہ یہ روایات یہودیت کے مطابق تھا. تو مسیح خداوند کے لیے شاید اس وقت تو یہ الفاظ نہیں کہے گئے، لیکن جو ہی آپ نے پانی کا بپتسمہ لیا یوحنا استباغی سے، آسمان سے آواز آئی یہ میرا پیارا بیٹا جس سے میں خوش ہوں. تو یہودیت میں ہر بچہ مذہبی تعلیم کو
पूरी तौर से सीखता था। 613 हकाम है, 10 हकाम अशरा है, तो हर यहूदी को ये फिंगर टिप पे याद होते थे, इसलिए वो उनको शरीयत के ये टाइटल दिया करते थे। तो हमारे यहाँ तो अगर हमने सेकुलर इल्म भी नहीं सीखा, हम बाइबली इल्म भी नहीं सीखना चाहते, हम किसी को अपना गुरु उस्ताद पीर भी नहीं मानना। मेरी मुराद पीर से दुनियावी या दुनिया पीर नहीं है, हम किसी को मेंटोर नहीं चुनना चाहते कि कोई हमारी इस्लाह कर सके। सो आपके तवज्जो से मैं कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ ये फुकदान है, ये इस बात की कमी है कि हम तालीम को फोकस ही नहीं करते। हम समझते तालीम की ज़रूरत नहीं, और 4 दिन दुआ की, किसी को शिफा हो गई, हम कहते हैं पाक रूह मैंने सिखाएगा। ऐसा नहीं होता।